بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس سے زیب و زینت اختیار کرنا۔ زیب و زینت کی چیزوں میں لباس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عمدہ اور صاف لباس صاحب لباس کے اعلیٰ ذوق کی علامت کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ لباس کے متعلق چند اہم اصول بیان کیے جائیں گے۔ لباس ایسا ہو جو سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کو ڈھک دے، کیونکہ سطر ڈھانپنے کے بقدر لباس پہننا واجب ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لباس اتنا چھوٹا، باریک یا چست نہ ہو کہ اعضاء ظاہر ہو جائیں، جن کا چھپانا واجب ہے۔ نمبر 2، لباس میں کافروں اور فاسقوں کی نقالی اور مشابہت اختیار نہ کریں۔ نمبر 3، مرد زنانہ لباس اور عورتیں مردانہ لباس نہ پہنیں۔ نمبر 4، اپنی استطاعت سے زیادہ قیمتی لباس کا اہتمام نہ کریں۔ نمبر 5، فخر و نمائش اور تکلف سے اجتناب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بنے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کا مکمل بدن ستر ہے، لہذا مکمل بدن کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ چنانچہ لباس کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جو شرمگاہ کو ڈھانکے، لہذا مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک کے حصے کو ڈھانکنا واجب ہے اور دیگر حصوں کا ڈھانکنا اولیٰ ہے، جبکہ عورت کے لیے سر سے پاؤں تک کے حصے کو ڈھانکنا واجب ہے، لہذا عورتوں کے لیے سر کو ننگا چھوڑنا یا ہاتھوں اور کوہنیوں کو ننگا رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ضرورت کی وجہ سے عورت اپنے ہاتھوں، چہرے اور پاؤں کو ننگا رکھ سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے شرعی پردہ کی حد یہی ہے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی اعضاء کو ڈھانکے، لیکن شرم و حجاب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس حالت میں بھی گھر سے باہر نکل کر مردوں کے سامنے نہ آئے کہ اس کا پورا بدن علاوہ چہرے اور ہاتھوں کے چھپا ہوا ہو، بلکہ اگر باہر نکلنا ضروری ہو تو چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپا کر گھر سے باہر نکلے۔